بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد ولسر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ السلام علیک یا سیدی و مولاي یا ابا عبداللہ الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جس نے عرفان ازا کو عام کیا، وہ جس نے مقام عزادار دنیا پر آشکار کیا، جو عزم و استقلال کے کوہ گراں تھے، وہ جو مظلومین و محرومین و غرباء و مساکین کے لیے آسماں تھے، جنہوں نے اپنی زندگی عزاداروں کے نام کی، ان کا چہلم آن پہنچا۔ عزاداروں کے لیے خصوصی پیغام۔ وہ ہستی جس کا نام دین و وطن کی خدمت اور تحفظ کا استعارہ کہلایا، جس کے اقوال ہی نہیں بلکہ کردار بھی اسوہ معصومین کا نمونہ رہا، جن کی شخصیت الفقر و فخری کا عکس اور صاحب علم لدنی و باب مدینۃ العلم کے فیضان کا پرتو تھی، جن کی باہیں غریب عزاداروں کے لیے ہر لمحہ وا رہتی تھیں، اور چشم عرفان میلے لباسوں میں ملبوس ماتمیوں کے اجلے دلوں کا نظارہ کرتی تھیں، جنہوں نے ماتمیوں کے پاؤں کی خاک کو اپنے لیے سرمہ اکسیر قرار دیا، عقائد حقہ کے پرچار اور قومی حقوق کے تحفظ کی تاریخ کے اہم اور نمایاں ترین ابواب کے راکم، قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کا چہلم آن پہنچا۔ 29 اکتوبر ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد راول پنڈی میں صبح 9 بجے قرآن خوانی، فاتحہ خوانی کے علاوہ مجلس چہلم کا انعقاد کیا جائے گا۔ علماء، ذاکرین، واعظین ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے۔ عزاداروں کے نام اپنے آخری پیغام میں آقائے موسوی نے سلام کہا اور خوشنودی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مقدم رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ وصال نگہبان رسالت مربی رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام کے موقع پر عالمگیر ایام الحزن کے پروگرامز، ملک بھر میں مجالس و جلوسوں کا انعقاد۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ عالمگیر ایام الحزن کی مناسبت سے محسن اسلام مربی رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یوم وفات حسرت آیات مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر امام بارگاہوں اور رضاخانوں میں مجالس اعزا ہوئیں اور تابوت کے جلوس برآمد ہوئے، جن میں جنت المعلی اور جنت البقیع میں اجداد رسول، بزرگان دین کے مزارات قدسیہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے پرامن صدائے احتجاج بلند کی گئی۔ علماء کرام اور واعظین و ذاکرین نے سرکار ابو طالب کی حیات طیبہ کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو طالب کا سوگ منانا سنت مصطفیٰ ہے، جن کے وصال پر نبی کریم نے پورا سال غم کا سال قرار دیا۔ TNFJ کی ضلعی یوم الحزن کمیٹی کے زیر اہتمام امام بارگاہ زین العابدین میں مجلس اعزا ہوئی، جس کے اختتام پر احتجاجی ماتمی جلوس برآمد ہوا، جس کی قیادت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی اور دیگر علماء کرام، ماتمی سالاروں، بزرگ عزاداروں نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے تابوت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زیارت کی اور ماتمداری میں حصہ لیا۔ علامہ حسین مقدسی نے عزاداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اور ہر کلمہ گو حضرت ابو طالب کے احسانات کا مقروض ہے۔ مشاہیر اسلام کی توہین کے سدباب کے لیے جد و جہد جاری رکھیں گے۔ خانوادہ رسالت، ازواج مطہرات اور صحابہ کبار کے مزارات مقدسہ کی زبوں مسلم امہ کے مسائل و مصائب کی بنیادی وجوہات میں سے ہے۔ انہوں نے باور کرایا کہ کلدم جماعتوں کے محض نام نہیں بلکہ کام پر بھی پابندی لگائی جائے۔ حکمرانوں کو قوم و ملک کے بجائے اپنے مفادات عزیز ہیں۔ مذہبی جماعتیں اسلام کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہیں، جو اسلام کی روح کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنت المعلی اور جنت البقیع کی عظمت رفتہ بحال کی جائے۔ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے اس عہد کا اعادہ کیا کہ وہ خط آقا موسوی پر عمل پیرا ہو کر دین و وطن کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ قبل عظیم مجلس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ عالمی استعمار سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسوہ ابو طالب مصباح نور ہے۔ مجلس اعزاز سے مفتی باسم عباس ظاہری، مولانا ملک اجلال حیدری، شیخ عقیل عباس، حسن رضا کیانی، ذوالفقار نقوی بلالی نے بھی خطاب کیا۔
بعد ازاں جلوس تابوت برآمد ہو کر علی مسجد سیٹلائٹ ٹاؤن میں اختتام پذیر ہوا۔ مرکزی حیدری دائرہ، ماتمی سنگت، ڈوڈھمبر سمیت دیگر ماتمی دستوں نے نوحہ خوانی و ماتمداری کی۔ دریں اثنا ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع میں موصولہ اطلاعات کے مطابق ایام الحزن کے اختتام پر ملک کے تمام صوبوں میں ماتمی جلوس برآمد ہوئے اور مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا، جن میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے بھرپور شرکت کر کے بارگاہ رسالت میں تعزیت و پرسہ پیش کیا۔ ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ اور انجمن دختران اسلام کے زیر اہتمام مجلس ایام الحزن بسلسلہ ارتحال حسرت آیات نگہبان و محسن رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ مجلس اعزاز سے رئیسۃ الحفاظ زینب علویہ نے خطاب فرمایا۔ مسز ام لیلہ مشہدی، ذاکرہ شہربانو نقوی، ذاکرہ طاہرہ بلقیس بخاری، ڈاکٹر فرزانہ نقوی، عمدۃ الحفاظ بنت موسیٰ موسوی، فاخرہ کربلائی، سائرہ نقوی اور دیگر نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اختتام مجلس پر تابوت ام رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام برآمد ہوا اور ماتمداری کا پرسہ پیش کیا گیا، جس کے دوران رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی سپریم کونسل کا اجلاس، علامہ آغا سید حسین مقدسی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے نئے سربراہ منتخب۔ علامہ مقدسی نے صدارتی خطاب میں خط موسوی پر قائم رہتے ہوئے پاکیزہ اہداف کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائم مقام صدر سید مظہر علی شاہ ایڈوکیٹ کی زیر صدارت سپریم کونسل TNFJ کے اجلاس میں حجت الاسلام والمسلمین علامہ آغا سید حسین مقدسی کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا سربراہ منتخب کر لیا گیا۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ و قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے سانحہ ارتحال کے بعد محرم الحرام و ایام عزائے حسینی کو ترجیح دیتے ہوئے نئے سربراہ کا انتخاب مارز التوا میں تھا۔ دستور العمل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے تحت قائم مقام صدر بزرگ رہنما سید مظہر علی شاہ ایڈوکیٹ نے سپریم کونسل TNFJ کا اجلاس طلب کیا، جس میں TNFJ کی تمام صوبائی تنظیموں، ذیلی شعبہ جات، فرزندان قائد بزرگوار آقائے موسوی، آغا سید محمد مرتضیٰ موسوی ایڈوکیٹ، آغا سید علی روح العباس موسوی ایڈوکیٹ اور مرکزی شعبہ جات نے شرکت کی اور علامہ آغا سید حسین مقدسی کی سربراہی کی توثیق کی۔ اس موقع پر قائم مقام سربراہ TNFJ سید مظہر علی شاہ ایڈوکیٹ نے علامہ آغا سید حسین مقدسی سے حلف لیا۔ اجلاس سے صدارتی خطاب میں علامہ سید حسین مقدسی نے اس عہد کا اظہار کیا کہ پاکیزہ مشن محمد و آل محمد کے فروغ اور تحفظ کے لیے قائد بزرگوار آقائے سید حامد علی شاہ موسوی کے خط پر قائم رہتے ہوئے نفرتوں کے خاتمے، اتحاد و یکجہتی کے فروغ اور عقائد و نظریات کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ علامہ مقدسی نے قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی کی بے لوث، ولولہ انگیز، مدبرانہ اور روحانی قیادت کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی رحلت کو عظیم قومی اور ملی سانحہ فاجعہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا، آقائے موسوی کے کردار کے پاکیزہ نقوش اور اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ اور جادہ کامیابی و کامرانی ہے۔ سپریم کونسل سے اپنے خطاب میں بزرگ رہنما سید مظہر علی شاہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ علامہ آغا سید حسین مقدسی قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے تلامذہ و رفقا میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علامہ حسین مقدسی نے قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت راہ ولا و عزا میں حسینی محاذ ایجیٹیشن میں فعال کردار ادا کیا۔ میلاد النبی و عزاداری کے تحفظ کے لیے علامہ آغا سید حسین مقدسی نے ضیائی مارشاء اللہ میں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ واضح رہے کہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے حوزہ علمیہ قم و دمشق میں نابغہ روزگار، مراجع و فقہا سے کسب و فیض و تحصیل علم کیا۔ ان کے اساتذہ میں آیت اللہ سید محمد حسینی شرازی، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ صادق شرازی، آیت اللہ ناصر مکارم شرازی، آیت اللہ ابوالقاسم کوکبی، آیت اللہ مفتی الشیعہ، آیت اللہ فہری جیسی جید ہستیاں شامل ہیں۔ TNFJ کے سپریم کونسل کے اجلاس کے شرکاء نے نو منتخب سربراہ آغا سید حسین مقدسی کو اپنے غیر متزلزل اعتماد کا یقین دلایا اور پاکیزہ مشن ولا و عزا، حرمت سادات، احترام مرجعیت و مرکزیت کے دفاع و ترویج کے لیے ہر قربانی دینے کے عہد کا اظہار کیا۔ اجلاس میں قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے علو درجات اور جملہ شہدائے دین و وطن، عساکر و سیلاب زدگان بشمول ذاکر شہید، نوید عاشق BA اور مسجد جمکران کم المقدسہ کے خطیب علامہ سید ابوالحسن نقوی کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ بزرگ عالم دین خطیب مسجد جمکران کم المقدسہ علامہ سید ابوالحسن نقوی کا انتقال پرملال۔ سربراہ TNFJ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا اظہار تعزیت اور ایک روحانی خواب کا احوال جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ بزرگ عالم دین خطیب مسجد جمکران کم المقدسہ
علامہ سید ابوالحسن نقوی گزشتہ دنوں شہر مقدس قم میں انتقال کر گئے۔ انہیں قم المقدسہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ مرحوم علامہ ابوالحسن نقوی کا تعلق لاہور سے تھا اور مسجد صاحب الزمان میں دینی خدمات پیش کرتے رہے۔ علامہ ابوالحسن نقوی صاحب فضل عالم جلیل تھے۔ مرحوم کے فرزند علامہ سید حسن عسکری بھی دینی خدمات میں مصروف ہیں اور مشہد مقدس میں مقیم ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے علامہ ابوالحسن نقوی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور ان کی وفات کو قومی اور ملی نقصان قرار دیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں علامہ مقدسی نے پسماندگان کے لیے صبر جمیل اور مرحوم کے درجات کی بلندی کی دعا کی ہے۔ مرحوم کے فرزند علامہ سید حسن عسکری نے بذریعہ فون قائد ملت جعفریہ سید بزرگوار آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے سانحہ ارتحال پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کو تعزیت و تسلیت پیش کی اور روز رحلت آقائے موسوی اپنے والد بزرگوار علامہ سید ابوالحسن نقوی کے خواب کا احوال بیان کیا، جو سید بزرگوار آقائے موسوی کی بارگاہ عصمت میں روحانی اور عرفانی مراتب کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس خواب کا بیان اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا پر یہ امر آشکار ہو کہ پاکیزہ مشن محمد و آل محمد کے لیے مخلصانہ جدوجہد کرنے والوں کو معصومین علیہم السلام کن انعامات سے نوازتے ہیں۔ علامہ ابوالحسن نقوی نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ مراجع عظام اور علماء کرام سابقین شیخ مفید علیہ رحمہ، شیخ صدوق، شیخ طوسی، علامہ ہلی علیہ رحمہ، آقائے النائینی، آقائے مرعشی نجفی، آقائے بروجردی، آقائے خمینی سمیت تمام علمی شخصیات قطار در قطار مسجد جمکران میں جمع ہو رہے ہیں۔ وجہ دریافت کی کہ یہ سب کیوں اور کس کے استقبال کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ آپ کو معلوم نہیں، یہ سب علمی شخصیات مراجع قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے استقبال کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ ناظرین، روحانیت و عرفان کی عظیم المرتبت ہستی سید بزرگوار آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی نے قوم کو پاکیزہ مشن محمد و آل محمد کے لیے جادہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ دے رکھا ہے، جس پر گامزن ہو کر سادات و مومنین قرب معصومین اور خوشنودی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حاصل کر سکتے ہیں۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولاسر کے پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔